نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے آج PDP سربراہ محبوبہ مفتی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ بعد میں عمر عبداللہ نے جانکاری دی کہ نظر بندی سے رہائی کے بعد محبوبہ مفتی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی گئی۔ عمر عبداللہ نے بتایا کہ محبوبہ مفتی نے کل منعقد ہونے والے گپکار ڈکلیریشن کے دستخط کنندوں کی میٹنگ میں شرکت کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ صاحب کے ساتھ ہم دونوں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ محبوبہ مفتی صاحبہ سے ملاقات کرنے کے لیے لگ بھگ 14.5 مہینے کے عرصے کے بعد سپریم کورٹ کی مداخلت کے نتیجے میں محبوبہ مفتی صاحبہ کو کل رات PSA ڈیٹینشن سے رہا کیا گیا۔ ہم آج بنا کسی سیاسی مقصد کے صرف ان کا حال پوچھنے آئے ہیں، خبر پرسی کے لیے آئے ہیں اور یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ وہ صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے، اچھے صحت میں ہے۔ جہاں تک سیاسی صورتحال کی بات ہے یا سیاسی بات چیت کے لیے ہم نے کل کا دن مقرر کیا ہے۔ جناب فاروق عبداللہ صاحب نے محبوبہ مفتی صاحبہ سے گزارش کی ہے کہ کل اگر وہ 4 بجے ان کے گھر پہ تشریف لائیں تو باقی تمام گپکار ڈکلیریشن پہ دستخط کرنے والے جو پارٹی ہیں اور جو لیڈر ہیں ان سب کو کل جناب فاروق صاحب 4 بجے دعوت دیں گے۔ اس میٹنگ میں محبوبہ مفتی صاحبہ نے بھی آج کہا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں شامل ہوں گے۔ اس میٹنگ کے دوران موجودہ سیاسی صورتحال پہ جو ہے اس پہ نظر ڈالی جائے گی اور آگے کے لیے گپکار ڈکلیریشن پہ دستخط کرنے والے تمام پارٹیوں کا ایک نظریے میں ان کا ایجنڈا کیا رہے گا اس پہ کل بات چیت ہوگی اور وہ سارا معاملہ کل طے ہوگا۔ اتنا ہی کہنے کے لیے ہم آج ان سے ملاقات کرنے آئے تھے۔ اور چلیے مزید تفصیلات کے لیے سیدھے رخ کریں گے سری نگر کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے سنم تصدق۔ سنم، کافی اہم اس ملاقات کو سمجھا جا رہا ہے، آپ سے تفصیلات چاہیں گے، کیا کچھ اہم موضوعات یہاں پر بات چیت میں آئے؟ جی ہنا، اگر ہم بات کریں جو آج ملاقات ہوئی ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ جو محبوبہ مفتی کی رہائش پہ پہنچے اور اس کے بعد جو ان کی کل رات کو رہائی ہوئی تھی اس کے بعد کہیں اہم معاملات پہ بات ہوئی اور جن میں جو پچھلے 14 مہینے اگر ہم بات کریں تو 5 اگست 2019 کے بعد سے رہے حالات پہ بات چیت ہوئی اور وہی عمر عبداللہ نے وہاں ملاقات کرنے کے بعد باہر آنے کے بعد میڈیا سے بات کی اور یہ کہا کہ وہ خیر و عافیت جاننے کے لیے یہاں آئے تھے اور جو ان کا آج کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا اور سیاسی مقصد کے لیے اور جو سیاسی پیش رفت کے لیے کل مقرر دن کیا گیا ہے جہاں پہ گپکار ڈکلیریشن کے سگنیٹریز جتنے بھی ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش پہ اور وہاں پہ مزید آگے کا لاہ عمل جو ہے اس پہ بات ہوگی کہ کیسے آگے بڑھا جائے اور جو یہاں پہ 5 اگست 2019 میں جب یہاں پہ دفعہ 370 کو ہٹا دیا گیا تھا اس کے بعد جو حالات رہے اور اس کے بعد ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس پہ گفتگو ہوگی اور ساتھ میں آگے کیسا بڑھا جائے گا اس پہ بھی بات ہوگی۔ جی ہنا، اور سنم، اس سب کے بیچ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ محبوبہ مفتی جو ہیں وہ کافی سرگرم ہو گئی ہیں اور لگاتار میٹنگز کا اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جی بالکل، اگر ہم بات کریں جو ہی آج صبح کل شام سے ہی جو جب یہ خبر آئی کہ ان کی رہائی کو ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور ان کی نظر بندی کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد آج صبح سے ہی ان کی رہائش پہ جو سیاسی لیڈران ہیں ان کی پارٹی سے وابستہ لوگ اور باقی جو لیڈران ہیں وہ پہنچے، ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، ان کی خیر و عافیت جاننے کے لیے پہنچے اور وہیں محبوبہ مفتی کا ایک آڈیو بھی جو ٹویٹر پہ انہوں نے کیا تھا جس میں انہوں نے جو پچھلے سال لیے گئے فیصلے
की मुखालफत करते हुए एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया था और हालांकि जो उनकी रिहाई है ये मुतवक्का थी कि वो जो फैसले लिए गए हैं उसकी मुखालफत करेंगे और वैसे ही देखने को मिला है। और अब कल देखने वाली बात होगी। हालांकि जो अभी उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि उनको भी मदऊ किया गया और उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। दैट उसका मतलब ये कि कल महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश पे पहुंचेंगे और जो 4 अगस्त को जो डिक्लेरेशन साइन हुई थी फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश पे, उस पे मजीद आगे कैसे बढ़ा जाएगा उस पे बात होगी। और आने वाले दिनों में ये मान के चला जा सकता है कि अब दोनों जो रीजनल पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो सियासी तौर पे काफी सरगर्म रहेगी और जो फैसले पिछले साल लिए गए हैं उस पे कैसे उनका लाहेअमल रहता है, आगे कैसे बढ़ाया जाता है, चाहे क्या कुछ खास रहने वाला है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात।